مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حجر کی آیت 32 سے لے کر 40 تک۔ قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین قال لم اکن لیسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين۔ نزدیک آ کر بیٹھیں۔ عمل کی توفیق احترام سے ملتی ہے، خالی جانکاری تو امت کو بہت ہے۔ جو معذور ہیں وہ ٹیک لگا کر بیٹھ سکتے ہیں، باقی لوگ آگے آ جائیں، کلام کا احترام کریں۔ اللہ نے فرمایا، جب ابلیس کو سجدے کے لیے کہا، سب نے کیا لیکن اس نے انکار کر دیا ابلیس نے کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، تو اللہ نے فرمایا ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا؟ اس نے کہا میں ایسا گرا ہوا نہیں ہوں کہ ایک ایسے بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے ہوئے گارے کی کھن کھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ نے فرمایا اچھا تو یہاں سے نکل جا، کیونکہ تو مردود ہو گیا، دھتکارا ہوا، مردود، اور تجھ پر قیامت کے دن تک پھٹکار پڑی رہے گی۔ کہنے لگا یا رب پھر مجھے اس دن تک زندہ رہنے کی مہلت دے دے جب لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ جا، پھر تجھے مہلت تو دے دی گئی مگر ایسی میعاد، ایسے وقت کے دن تک جو ہم کو معلوم۔ اس نے کیا مانگا تھا کہ جب لوگ زندہ کیے جائیں دوبارہ، اس دن تک۔ اللہ نے فرمایا جب تک ہم چاہیں گے تب تک کی مہلت ہے۔ کہنے لگا یا رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اس لیے اب میں قسم کھاتا ہوں کہ ان انسانوں کے لیے دنیا میں دلکشی پیدا کروں گا، کھچاؤ، دنیا اچھی لگے گی، اور ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا، سوائے تیرے ان بندوں کے۔ خود کہہ رہا ہے ابلیس، ان کو گمراہ نہیں کر سکتا، سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے اپنے لیے مخلص بنا لیا ہو، تو پھر ان کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ شیطان نے مہلت تو قیامت کے دن تک، یعنی دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک مانگی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے بجائے ایک اور وقت تک کے اس کو مہلت دی۔ اکثر مفسرین کے مطابق وہ مہلت کب تک ہوگی؟ پہلا سور جو پھونکا جائے گا اور سب مر جائیں گے دنیا میں، جس کے بعد ساری مخلوقات کو موت آئے گی، اس وقت تک شیطان کو بھی موت آ جائے گی، اس وقت شیطان کو بھی موت آ جائے گی۔ تو یہ ہے شیطان کا قصہ کہ انا نے اس کو فنا کر دیا۔ میں آگ سے پیدا کیا، آگ اوپر کو جاتی ہے، تو نے کیچڑ سے، مٹی سے پیدا کیا ہے، مٹی نیچے رہتی ہے، تو اعلیٰ اور افضل اسفل کے سامنے کیسے سجدہ کرے گا؟ لہٰذا اس نے انکار کر دیا کہ میں گرا ہوا نہیں ہوں کہ بشر کو سجدہ کروں۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ حکم اللہ کا ہے، یعنی ایسی، پھر یہ آگے کہا اس نے کہ اب تو نے مجھے مہلت دی ہے گمراہ کرنے کی، تو چلو ٹھیک ہے، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں دنیا میں ان کے لیے دلکشی پیدا کروں گا جو انہیں تیری نافرمانی پر آمادہ کرے گی۔ ناجائز چیزیں، حرام چیزیں پرکشش ہوتی ہے، یہ سب شیطان دکھلاتا ہے، اور سب کو گمراہ کروں گا، لیکن تیرے مخلص بندے جو ہوں گے وہ میرے داؤ سے بچے رہیں گے۔
اگلی آیت ہے 41 سے لے کر 47 تک. قال هذا صراط علی مستقیم ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین وان جہنم لموعدهم اجمعین لها 7 ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرور متقابلین. اللہ نے فرمایا یہ ہے وہ سیدھا راستہ جو مجھ تک پہنچتا ہے. یقین رکھ کہ جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا. اے شیطان ابلیس تیرا زور ان پر نہیں چلے گا سوائے ان گمراہ لوگوں کے جو تیرے پیچھے چلیں گے. اور جہنم ایسے تمام لوگوں کا طے شدہ ٹھکانہ ہے. اس جہنم کے 7 دروازے ہیں. ہر دروازے میں داخلے کے لیے ان دوزخیوں کا ایک ایک گروہ بانٹ دیا گیا ہے. یہ دروازے سے یہ گروہ جائے گا. یہاں تک جہنم کا تذکرہ تھا. آگے ہے دوسری طرف متقی لوگ باغات اور چشموں کے درمیان رہیں گے. نیک لوگ اللہ سے ڈرنے والے لوگ باغات میں رہیں گے اور چشموں پانی کے چشموں کے درمیان رہیں گے. ان سے کہا جائے گا کہ ان باغات میں سلامتی کے ساتھ بے خوف ہو کر داخل ہو جاؤ. ان کے سینوں میں جو کچھ رنجش ہوگی اسے ہم نکال پھینکیں گے. وہ بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے اونچی نشستوں پر بیٹھے ہوں گے. اللہ نے فرمایا یہ ہے وہ سیدھا راستہ جو مجھ تک پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی وقت یہ واضح فرما دیا کہ جو لوگ اخلاص اور بندگی کا راستہ اختیار کریں گے, اخلاص صرف اللہ کے لیے کرنا اور بندگی کا راستہ اختیار کریں گے, وہ سیدھا مجھ تک پہنچے گا راستہ. اور ایسے لوگوں پر شیطان کے بہکاوے کا کوئی اثر نہیں ہوگا. اس لیے اپنے اعمال کو خالص اللہ کے لیے کرنا چاہیے. اور اگر ذرا بھی مخلوق کا دکھلاوا آ گیا اس میں تو وہ عمل دکھے گا دین کا, لیکن وہ شیطان والا عمل ہوگا, گمراہی کا سبب بنے گا. جی اب آگے ہے کہ یقین رکھ کے جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے بندوں سے مراد وہ بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلنے کا پختہ ارادہ رکھتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں. ایسے لوگوں پر شیطان کا زور نہ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ شیطان انہیں بھی گمراہ کرنے کی کوشش تو کرے گا, لیکن وہ اپنے اخلاص اور اللہ کے فضل سے اس کے دھوکے میں نہیں آئیں گے. دونوں چیزیں خود بھی کوشش کرنی پڑے گی اخلاص کی, اور پھر اللہ کا فضل ہوگا تو بچیں گے شیطان سے. ایسا نہیں ہے کہ صرف اللہ بچائیں گے, وہ ہمارا اخلاص بھی دیکھیں گے کہ بندے میرے لیے کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں یا دنیا کو دکھلاوے کے لیے. ان کے سینوں میں جو کچھ یہ جنتی لوگ ان کے سینوں میں جو کچھ رنجش ہوگی اسے ہم نکال پھینکیں گے, اور وہ بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے اونچی نشستوں پر بیٹھے ہوں گے. یعنی دنیا میں ان حضرات کے درمیان اگر کوئی رنجش رہی ہو تو جنت میں پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ وہ ان کے دلوں سے نکال دیں گے. یہ قابل غور بات ہے کہ دنیا میں دل دکھتے ہیں اور اس کے اثرات مٹتے نہیں ہیں. اوپرا اوپری معافی تلافی بھی ہو جاتی ہے لیکن خلش اور چبھن رہتی ہے. کیوں؟ یہ ونڈو اللہ نے کھول دی ہے اور یہ چپ اللہ نے لگا دی ہے. وہی چپ اللہ نکال دیں گے. جب جلن کا مادہ ہی وہاں نہیں رکھیں گے تو جو دنیا میں ایک دوسرے کے خلاف رنجشیں تھیں وہ رنجشیں ختم. سب سے زیادہ میاں بیوی میں رنجشیں ہوتی ہیں, سب سے زیادہ. میرا تیرا جمتا نہیں اور تیرے بغیر مجھے گمتا نہیں.
تو سب سے زیادہ رنجش سب سے زیادہ ساتھ رہنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے، میاں بیوی۔ اب رنجش نہیں نکلے تو وہاں کیسے چلے گا؟ وہاں 70 سوکنوں کو برداشت کریں گی، یہاں ایک کو نہیں۔ کتنی؟ کم سے کم 70، یہاں ایک کو نہیں۔ کیوں؟ جلن کی چیپ اللہ نے لگائی ہے، سمجھے گے نہیں؟ وہ چیپ نکال دیں گے اللہ تعالیٰ۔ چیپ بولتے کیا بولتے رہے؟ ہاں، وہ نکال دیں گے اللہ۔ تو اب کاہے کی جلن؟ اب تو باریاں تقسیم کرے گی وہ اپنے دولہے کے واسطے، 70 عورتوں کی باریاں تقسیم کرے گی۔ تو یہ لگایا ہے اللہ نے۔ تو جنت جیسا سما دنیا میں ہو کہ بالکل ہم دوسروں کے بارے میں دل صاف کر دیں اور دوسرے ہمارے بارے میں دل صاف کر دیں، ایسا تو کبھی نہیں ہوگا۔ رہ رہ کے چبھن ہوتی رہے گی، سمجھے؟ وہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جنت میں پہنچ جانے کے بعد بھی اگر وہ چبھن باقی رہی تو کیا مزہ۔ نزعنا ما فی صدورہم من غل، ہم نکال پھینکیں گے سینوں میں جو کچھ بھی رنجشیں ہوگی، دل ایک دم آئینے کی طرح صاف کر دیں گے، اور پھر وہ لوگ بھائی بھائی کی طرح آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے اور گپ شپ لگا رہے ہوں گے۔ دنیا میں ایسا نہیں ہے، کاما پرتا ماما، وقت پر گدھے کو بھی باپ بنانا چاہیے۔ دل ملے، وہ شعر بھی ہے کوئی، دل ملے نہ ملے ہاتھ ملاتے رہیے۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ دل ملے نہ ملے، ہاں اس شان سے یا رب دل بھی ملے جس شان سے سینے ملتے ہیں۔ یہ ایک مصرع ہے۔ تو دنیا میں تو اندر خلش بھی ہے اور اٹھک بیٹھک اور زبردستی کی مسکراہٹ بھی ہو رہی ہے، یہ چیز جنت میں نہیں ہوگی۔ یہ منافقت ہے، چاہے چھوٹی منافقت ہو۔ اگلی آیتیں ہیں کہ 49 سے 48 سے لے کر 53 تک، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم۔ اب جنت کا تذکرہ چل رہا ہے، وہاں جنت میں نہ کوئی تھکن ان کے پاس آئے گی، جنت میں تھکن ان کے پاس نہیں آئے گی، اور نہ ان کو وہاں سے نکالا جائے گا۔ میرے بندوں کو بتا دو کہ میں ہی بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہوں، اور یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے، اور انہیں ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا حال سنا دو، اس وقت کا حال جب وہ ان کے پاس پہنچے مہمان اور سلام کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہمیں تو تم سے ڈر لگ رہا ہے۔ انہوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم تو آپ کو ایک صاحب علم لڑکے کی ولادت یعنی پیدائش کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ تو یہ جنت ہے، اور اس میں اللہ فرما رہے ہیں نہ تھکن ہوگی اور نہ ان کو وہاں سے نکالا جائے گا۔ ہزار نعمتیں ہیں، بہترین فلیٹ ہے، عالیشان بنگلہ ہے، ڈنلپ ہے، سب کچھ ہے، خادم ہیں، کھانے پینے کو بھی سب کچھ ہے۔ لیکن کیا کریں کہ اب جسم ساتھ چھوڑتا جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر سستا لیے، آدھا ایک گھنٹہ، اس کے بعد تھوڑا ذرا کام کرے کہ پھر دل بولتا ہے کہ فوراً لیٹ جائیں، آرام کرے، تھکن ہوتی۔ تو تھکن بھی ایک آزمائش ہے اللہ کی طرف سے۔ جب کوئی دشمن نہ ہو تو جسم کی تھکن ایک بڑی دشمن بن جاتی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تمنائیں جوان ہوتی ہے لیکن جسم بوڑھا ہوتا جاتا ہے۔ تو وہاں کی سب سے بڑی نعمت بتا رہے ہیں اللہ جنت میں کہ تھکن نہیں ہوگی۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ دوسری نعمت، اللہ کی بات ایک دم گر کی ہوتی ہے۔ دوسری، نہ ان کو وہاں سے نکالا جائے گا۔ چلو تھکن نہیں، جسم بہت اچھا، لیکن ابھی مہینہ قریب آ گیا، 11 مہینے ہونے ہیں، نوٹس آیا نکلو۔ ہمارے کونڈوے کا بھی حال زیادہ تر ایسا ہی ہے، کرایہ دار نکلو، پھر اسی طرح تمہارے پگڑی والے نکلو، اور پگڑی والے سے پیسے مانگے تو اس کی پگڑی خطرے میں آ گئی کہ ابھی 10 لاکھ لیے تھے وہ کہاں سے دے گئے ہوں۔ تو خطرے ہی خطرے ہیں دنیا کے اندر۔
تو گھروں کا معاملہ خاص طور سے کہ یہاں سے نکلنا پڑتا ہے، اور کچھ نہیں گھروں میں رہ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے دنیا سے نکلو، قبر میں جاؤ، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ جو جنت اللہ عطا کرے گا اس سے نکالا نہیں جائے گا۔ اطمینان کہ اب ہم اپنے گھر میں ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں کو بتا دو میں ہی بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہوں، اور یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب ہی اصل دردناک عذاب ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا حال سنا دو۔ یہ مہمانوں سے مراد فرشتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 100 سال کی عمر کے قریب ہوئے، کچھ الگ ہوگا 19-20، ان کے پاس کچھ مہمان آئے جو حضرت ابراہیم کے پاس بھیجے گئے تھے، ان پر یہ بیان کیا گیا تھا، اوپر یہ بیان کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی بہت وسیع ہے اور عذاب بھی بڑا سخت ہے، لہٰذا ایک انسان کو نہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا چاہیے اور نہ اس کے عذاب سے بے فکر ہو بیٹھنا چاہیے۔ اسی مناسبت سے ان مہمانوں کا یہ واقعہ ذکر فرمایا گیا، کیونکہ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بھی بیان ہے اور اللہ کی پکڑ کا بھی بیان ہے۔ وہ کیا کہ یہ فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس بڑھاپے میں حضرت اسحاق جیسے بیٹے کی پیدائش کی خبر لے کر آئے، اور اللہ تعالیٰ کے سخت عذاب کا بھی ذکر ہے کہ انہوں نے فرشتوں کے ذریعے حضرت لوط علیہ السلام کے قوم پر عذاب نازل کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات کے بعد اگلا جو ان کا ٹارگٹ تھا وہ لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب تھا۔ یہ واقعہ قدر تفصیل کے ساتھ سورہ ہود میں بھی گزر چکا ہے، اس کے مختلف حصوں کی وضاحت بھی ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مایوسی کی عمر میں خوشخبری سنا دی کہ علم والا بچہ دیں گے ہم، کتنی بڑی رحمت۔ آگے ہے دوسرا، اس وقت کا حال سناؤ جب وہ ان کے پاس پہنچے فرشتے اور سلام کیا انہوں نے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہمیں تم سے ڈر لگ رہا ہے، اجنبی لوگ تھے، وجیلون، ہم تم سے ڈر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا وجیلون کیوں ڈر رہے تھے؟ سورہ ہود میں گزر چکا، حضرت ابراہیم ان کو انسان سمجھ کر ان کی مہمانی کے لیے بچڑے کا بنا ہوا گوشت لے کر آئے، لیکن انہوں نے کھانے سے پرہیز کیا، جو اس علاقے کے رواج کے مطابق اس بات کی علامت تھی کہ یہ کوئی دشمن ہے۔ دوست ہے تو کھا لیتے، نہیں کھانا دشمنی کی علامت ہے، اس لیے بعض مرتبہ چکھ لینا چاہیے، ورنہ ایسا لگتا ہے کہ دل کالا ہے۔ سمجھ میں آئے؟ اس لیے فرمایا مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے، دعوت دے تو قبول کرے۔ ہم بڑوں کی دعوتیں قبول کرتے، چھوٹوں کے پاس جانا اپنی توہین سمجھتے، اور کسی برے ارادے سے آئے ہیں ایسا ان کو لگا، اس لیے انہوں نے کہا بھائی ہم تم سے ڈر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا ڈریے مت، ہم آپ کو ایک صاحب علم لڑکے کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ اگلی آیت ہے 54 سے لے کر 63 تک۔ قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم مجھے اس حالت میں خوشخبری دے رہے ہو جبکہ مجھ پر بڑھاپا چھا چکا ہے؟ پھر کس بنیاد پر مجھے خوشخبری دے رہے ہیں؟ بچے کی خوشخبری۔ وہ بولے ہم نے آپ کو سچی خوشخبری دی ہے، لہٰذا آپ ان لوگوں میں شامل نہ ہو جو نا امید ہو جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنے پروردگار کی رحمت سے گمراہوں کے سوا کون نا امید ہو سکتا ہے؟ پھر انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں اب آپ کے سامنے کیا مہم ہے؟ ہو گیا میرے کو بچے کی خوشخبری دے دی تم نے، اب تم آگے جا رہے ہو، تو آگے کیا ہے؟ تو ان کے بھانجے تھے لوط علیہ السلام،
انہوں نے کہا ہمیں ایک مجرم قوم کی طرف عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، لوط علیہ السلام کی قوم۔ البتہ لوط کے گھر والے اس سے مستثنیٰ ہیں، قوم تو ہلاک کریں گے ہم، لیکن لوط علیہ السلام کی فیملی کو ہلاک نہیں کریں گے، ان سب کو ہم بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے۔ ہم نے یہ طے کر رکھا ہے کہ وہ ان لوگوں میں شامل رہے گی جو عذاب کا نشانہ بننے کے لیے پیچھے رہ جائیں گے، بیوی ہلاک ہو جائے گی۔ چنانچہ جب یہ فرشتے لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے پاس پہنچے تو لوط علیہ السلام نے فرمایا آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں، انکم قوم منکرون، آپ اجنبی معلوم ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم آپ کے پاس وہ عذاب لے کر آئے ہیں جس میں یہ لوگ شک کیا کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کی بد فطرتی سے واقف تھے، یہ لوگ اجنبیوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے گھبراہٹ کا اظہار کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی اس بد نہاد قوم کے مختصر تعارف کے لیے سورہ اعراف میں فلاں فلاں صفحہ پڑھیے۔ اب دیکھیے کہ مایوسی کبھی نہیں ہونی چاہیے، خصوصاً اس وقت جب یہ آدم کی سرزمین، حوا کی سرزمین، مسلمانوں کی سرزمین بھارت کے اندر باطل بہت زوروں پر ہے، جو اللہ ہی نے اس کو منہ زور بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ ہاں، اور منہ کا زور کچھ کام کا نہیں ہوتا، جو بادل گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں، اور جو برستے ہیں وہ گرجتے نہیں ہیں۔ تو منہ کا زور کوئی زور نہیں ہے، وہ بہت کمزور ہے۔ دیکھا میں ایسا کر ڈالوں گا، دیکھا میں ویسا کر ڈالوں گا، دیکھا، اور کرنے والا کر گزرتا ہے، بولتا بھی نہیں۔ بات سمجھے؟ تو اللہ نے جب سے دنیا بنائی ہے ہر نبی کے زمانے میں منہ زوری عطا کی ہے باطل کو، لیکن جہاں زور ہونا چاہیے وہاں زور نہیں دیا، وہ زور اپنے پاس رکھا۔ اسی لیے آپ ہم مسلمان ہیں، سمجھ میں آئے؟ تو اب ضرورت ہے اس بات کی کہ باطل اپنی کوششیں کر رہا ہے، کوششیں ہم بھی کریں، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ وہی اللہ جس نے آج تک لاکھوں مرتبہ 1,24,000 انبیاء کو، لاکھوں مرتبہ جس اللہ نے باطل کو منظوری دے کے بے زور اور بے وزن کیا اور اسلام مسلمانوں کی حفاظت کی، وہ اللہ آج بھی اپنی قدرتوں کے ساتھ ہے۔ وہ ان کی تمام سازشوں کو فیل کر کے پھر اسلام مسلمانوں کی حفاظت کرے گا۔ یہ امید ہے تو ہم مسلمان ہیں، اور اگر یہ امید نکل گئی تو ہم مسلمان نہیں۔ اور باطل یہی کوشش کر رہا ہے کہ خالی امید ان کی ہٹ جائے اللہ سے اور ہمارا ڈر پیدا ہو جائے، اور جو ڈر پیدا ہو گیا اللہ کے غیر اللہ کا تو اللہ پھر اسی سے مرواتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں میں حوصلے اور امیدیں خوب پیدا کرو، اللہ سے ڈرو، بندوں سے نہ ڈرو، اور یقین رکھو کہ انشاءاللہ ان کی شامت آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ جس نے پاور دیا وہی اب ان کو پنچر کرنے والا ہے۔ لگا دیا انگار، آپس میں ہی ایک دوسرے کے خلاف دست بگریباں ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کو بے وزن کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ایک سبق تو یہ ملا اس میں کہ ہم مایوس نہ ہو۔ مایوس ہونے والا مسلمان، لا تقنطوا من روح اللہ، انہ لا ییأس من روح اللہ، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس کافر ہوتے ہیں، اور مسلمان مایوس ہو گیا تو ایمان کا بچا، کافر ہو گیا یہ۔ اس لیے تذکرے بھی زیادہ مت کرو، ارے بہت ایسا ہے، وہ ای وی ایم ہے اور یہ ہے اور وہ ہے۔ ارے ای وی ایم ہو یا کوئی بھی ایم ایم ہو، ہاں اس سے بڑے بڑے ایم آئے، فرعون، حامان، شداد، نمرود، ابی بن خلف، صرف ہوا سے، صرف پانی سے، صرف اوپر سے آگ برسا کر، صرف بادلوں سے، عذاب کے بادلوں سے، صرف اوپر سے پتھر برسا کر، صرف ابابیلوں سے، ابابیلوں کے پیروں اور اچوچ کی کنکریوں سے۔ کہاں ابابیل اور کہاں ہاتھیوں کا لشکر،
اللہ تعالی خود کبھی نہیں آیا، اللہ نے اپنی حقیر مخلوقات سے ان کو برباد اور تہس نہس کر کے بتایا، جو بہت بڑ بولے تھے کہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ وہ اللہ آج بھی قادر ہے اور وہ کرے گا، وہ تو آپ کو مجھ کو آزمانا چاہتا ہے، اس لیے ان کے چرچے کم، تذکرے کم اور بہت سیٹنگ ہیں۔ ہاں اللہ فرماتا ہے انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، وہ بھی سیٹنگ کرتے ہیں اور میری بھی ایک سیٹنگ ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو ہم اللہ کی سیٹنگ پر ایمان لانے والے ہیں، ساری سیٹنگیں فیل ہو جائے گی۔ تو ایک تو سبق ملا کہ ہم نا امید نہ ہو۔ دیکھو کس عمر میں جہاں مایوسی چھا جاتی ہے، 100 سال کی عمر میں اولاد دے رہے ہیں، اور وہ اولاد دی اللہ نے جس اولاد سے پھر ایک اولاد دی، یعقوب اسحاق کو پیدا، اور پھر اس یعقوب سے 1,24,000 انبیاء پیدا فرمائے۔ خالی اولاد تو پیدا ہو جاتی ہے کتنوں کو، اولاد بھی دی تو کیسی، ہادی عالم، اور دوسری ایک اولاد دی اسماعیل، جن کو بکریوں کے چرانے میں لگایا، کوئی نبی نہیں دیا، اور 100 سنار کی ایک لوہار کی حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء کو ان میں پیدا فرمایا۔ کیسی مایوسی میں سے کیسی امید، کیسی میت میں سے کیسی زندگی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ تو یہ سبق ملا اس میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے آئے۔ تو اس میں ان کی جو بیوی ہے اس کو ہلاک کر دیا۔ اس لیے کچھ اپنی کوشش، اپنی طلب بھی چاہیے۔ صرف اونچی نسبتیں کامیابی نہیں دلاتی۔ نبی کی بیوی، نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی، اور قرآن سرٹیفکیٹ ہے، قیل ادخلوا النار مع الداخلین۔ ساری دنیا کو ایمان ملتا رہا ان سے، اور انہی کے گھر میں ان کی بیویاں اس ایمان اور دعوت کے خلاف رہی۔ تو جب ہلاکت آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان سے یہ کہا کہ اپنے بچوں کو، آگے آئے گا، اپنے بچوں کو، بیٹیاں مسلمان تھیں، اپنی بچیوں کو اور اپنی بیوی کو لے کے نکل جاؤ، پیچھے پلٹ کے مت دیکھنا۔ لیکن اس کو اپنی مشرک قوم سے بہت لگاؤ تھا، اور حضرت لوط علیہ السلام ان کے مشن سے الرجی تھی، تو انہوں نے بہت روکا، پیچھے پلٹنا مت۔ ایک جگہ مقام پہ جا کر، اونچی جگہ پر وہ پلٹی کہ دیکھو میری قوم کا کیا حال ہے، بس پتھر بن گئی، اللہ نے ہلاک کر دی۔ تو بہت خطرے کی گھنٹی ہے۔ دعوت کا مشن جاری رہنا چاہیے، ذہن سازی ہوتی رہنی چاہیے۔ صرف ہم کسی دیندار کے شوہر ہیں، عورت دیندار ہے، ہم شوہر ہیں، یہ نجات نہیں دلائے گی یہ بات۔ صرف ہمارے شوہر دیندار ہیں، یہ خوشی کی بات نہیں ہے، اس سے نجات نہیں ملے گی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقولے کا مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ اے فاطمہ، اے میری پھوپھی صفیہ، جو مانگنا ہے دنیا میں مجھ سے مانگ لو، آخرت میں تمہارا یہ عذر نہیں چلے گا کہ میں محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہوں اور محمد مصطفیٰ کی پھوپھی ہوں۔ وہاں اپنے رشتہ داروں کو ہم بچا نہیں سکیں گے، تو یہیں جہاں چل رہے ہو صحیح راستے پر چلاتے بھی رہو، زیادہ نہیں تھوڑا۔ دعوت کا کام اپنے گھر میں کرتے رہو، بچوں کو سمجھاتے رہو، برا لگے کچھ بھی ہو، لیکن سمجھاتے رہنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ لوط علیہ السلام بھی اپنی بیوی کو اللہ کی پکڑ سے نہ بچا سکے، جو قوموں کی ہدایت کے لیے آئے تھے۔ اللہ اتنا بے نیاز ہے، وہ رشتے نہیں دیکھتا، وہ طلب دیکھتا ہے۔ کوشش کرتے رہو، دعا کرتے رہو، تو اللہ ضرور ہدایت دے گا انشاءاللہ۔